اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا تجوید کا ٹاپک ہے اقلاب، اور اقلاب کسے کہتے ہیں، اقلاب کب اور کہاں اور کیسے ادا ہوتا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم نے یہ سب پڑھنا ہے۔ اقلاب کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہے بدل دینا، تبدیل کر دینا، چینج کر کے پڑھنا۔ اب کیا چینجنگ آتی ہے، کیا تبدیلی آتی ہے، تو اس کے لیے جو اصطلاحی معنی ہے اقلاب کے، پہلے آپ وہ سن لیجئے۔ ایک حرف کو ہم دوسرے حرف کے ساتھ چینج کرتے ہیں، تو یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو چینجنگ ہے، اسے اقلاب کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے غنّے اور اخفا کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اب یہ چینجنگ اور تبدیلی کب کرنی ہوتی ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ اس کے لیے اقلاب کا ایک باقاعدہ ضابطہ اور قانون ہے۔ اب یہ قاعدہ ہے، جو ضابطہ ہے، یہ آپ کو دیکھنے میں ذرا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ جو اس میں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان سے یہ تاثر مل رہا ہے، لیکن دراصل یہ قاعدہ بہت ہی آسان ہے۔ اب اس قاعدے کو آپ ایک دفعہ سماعت کر لیجئے۔ نون ساکن ہو، یعنی وہ نون جس پر جزم ہوتا ہے، اور تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اقلاب۔ اب اقلاب کی آپ مثالیں دیکھ لیں۔ سب سے پہلے لفظ دیکھیں، انبیاء اللہ۔ یہاں پر دیکھیے گا جو شرائط ہم نے بتائی تھیں، نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور ان کے بعد حرف با آ جائے۔ اب اس مثال میں نون ساکن ہے، انبیاء، نون آپ کو ساکن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حرف با آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں نون ساکن کو میم سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ یہاں اس کو آپ انبیاء نہیں پڑھیں گے، بلکہ اسے کس طرح سے پڑھیں گے، انبیاء اللہ، اور ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے، یعنی آواز کو ناک میں لے کر جائیں گے۔ کس طرح سے پڑھیں گے اسے، انبیاء اللہ۔ ایک اور مثال دیکھیں، من بینکم۔ اب یہاں پر نون ساکن اور اس کے بعد حرف با آ گیا، تو آپ نے یہاں نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے، من بینکم، من، آپ اسے من بینکم نہیں پڑھیں گے۔ ایک اور مثال دیکھ لیں، واللہ علیم بالظالمین۔ اب یہاں پر میم پر آپ کو تنوین لگا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ہم نے قاعدے میں پڑھا تھا اقلاب کے کہ اگر نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو، تو تنوین کے بعد حرف با آ گیا، ہم یہاں تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، واللہ علیم بالظالمین۔ آپ اسے علیمن نہیں پڑھیں گے، علیمن، بلکہ علیم بالظالمین۔ لکھا تو تنوین کے ساتھ ہے، مگر آپ اسے پڑھیں گے کس طرح سے، میم کے ساتھ، علیم بالظالمین۔ مثالوں سے ہم نے سمجھا کہ اس بدلنے کو اقلاب کہا جاتا ہے۔ اب قرآن حکیم سے اقلاب کی ایک مثال سمجھ لیں۔ قرآن حکیم میں یاد رکھیں، جہاں پر بھی اقلاب ہو رہا ہو وہاں عام طور پر چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی نون کے سانچے میں آپ کو چھوٹا سا میم لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے ذریعے سے آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ یہاں اقلاب ہوا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ اب اس آیت مبارکہ میں ثم عفونا عنكم من بعد، یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے، نون ساکن
اور اس کے بعد حرف با آ رہا ہے تو آپ یہاں پر اقلاب کریں گے، یعنی نون ساکن کی آواز کو میم سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح سے؟ من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھ کر اور اس کے آداب اور قوانین کی رعایت رکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔